یہ ماحول نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں۔ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا بھی چاہیے، جس سے آپ لونڈے بازی کہتے ہیں۔ اپنی کتاب ہے، اس کی ہے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 521۔ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521، یہ آپ یاد رکھیں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521۔ اس میں روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں وذکر انہ رأى بعض الناس محمد بن نصیر عیانہ، اس کو بالکل کھلا دیکھا، چھپ کر نہیں، اعلانیہ۔ اس نے ایک اپنے پاس مستقل لڑکا رکھا ہوا تھا، وہ غلام اللہ علی ظہرہ، لونڈا تھا۔ کہتا ان ھذا من اللذات، یہ جو کام میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بڑا ہے، یہ جو میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بہت آتا ہے۔ وہو من التواصل للہ، اور جو آدمی اس سے کروائے تو اللہ کی رضا کے واسطے اس سے عاجزی پیدا ہے۔ وترک التجبر، اس سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ تجبر کا معنی کہ اس کی آدمی کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، نمبر 2 اس سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ دلائل آپ سامنے آ گئے ہیں، اس لیے ہمارا حق یہ بنتا ہے اپنے عقائد کو سمجھیں، اپنے عقائد کو یاد کریں۔ حق جڑا ہے وہ یزید دے لشکر دے نال سی۔ خلیفہ وقت دے مقابلے چ جڑا خروج کرے گا، صحیح حدیث ہے، اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ جڑا خلیفہ دے مقابلے چ دوسرا خلیفہ اپنی بیعت دا اعلان کرے، اس نو پکڑیا جائے، اس دے خلاف قتال کیتا جائے، اس نو قتل کیتا جائے۔ اے مجرم لوگ سن، بغاوت کرنے والے غلط سن، حق یزید دے لشکر دے نال سی۔ اے گل دسن والی ہے، او بھائی جدوں او ہے ہی مجرم نے، جدوں انہاں دا فعل ہی غلط ہے، جدوں انہاں نے ایک بغاوت کر دیتی خلیفہ دے خلاف، تو پھر جو مجرم دی سزا ہے، جو ایک باغی دی سزا ہے، وہ تو انہوں نے ملنی چاہیے سی۔ آج کل ویسے بھی بہت بڑے عہد و پما ہو رہے ہیں، بلکہ مساجد میں جو لوگ ساری زندگی مسجد میں نہیں آتے، آج وہ مسجد میں جا کر قرآن اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم برا کام نہیں کریں گے۔ جناب سہیل ظفر چٹھا صاحب CCD کے ذمہ دار ہیں، سربراہ ہیں، ماشاءاللہ سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مریم نواز صاحبہ سے اور آرمی چیف صاحب سے کہ میری تو آئی جی صاحب سے بھی گزارش یہی ہے کہ ایک چکر ادھر لگاؤ، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مفتی اعظم کہلاتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں، یزید کے پیروکار کہلاتے ہیں، یزید کو اپنا باپ مانتے ہیں، ایسے لوگوں کی درگت بنانی چاہیے۔ دیکھو ہم شیعہ کیوں نہیں بولتے؟ کبھی ہم بولے کہ یہ یزید کی تعریف کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے احتجاج کیا؟ لیکن جب اہل بیت علیہ السلام کی یہ توہین کرتے ہیں تب ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ اپنے عقائد بیان کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کریں، لیکن اگر یزید کی آڑ میں آ کر اہل بیت علیہ السلام کی توہین کریں، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا صبر دیکھیں، شیعوں کا صبر دیکھیں۔ شیعہ جو مذہب ہے یہ دین اصل اسلام ہے یہ، اور مجھے بتایا جائے کہ وہی ایک مفتی اعظم تکفیری گروہ کا ذمہ دار، سنی شیعہ کے قاتل، جن کے نزدیک قتل عام کرنا جائز، جن کے نزدیک لواطت جائز، بلکہ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، تقریروں میں اپنی کتابوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، اور جن کے نزدیک ماں کے ساتھ اگر کر لو تو حد جاری نہیں ہے، اور کہیں یہ بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح پڑھ رہے ہیں، اور کہیں یہ یعنی کہ بیٹی کا نکاح اپنے باپ سے پڑھ رہے ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اگر یہ نجاست نہیں جائے گی اور یہ نجس لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو سنی شیعہ کے فسادات بھی ہوتے رہیں گے، پاکستان کے حالات بھی خراب ہوتے رہیں گے، اور پاکستان کے معاشرہ بھی تباہ و برباد۔ کچھ سادہ لوگ آتے ہیں، کچھ عیاش لوگ آتے ہیں ان کی باتوں میں، ٹھیک ہے نا، جو سمجھدار ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو معقول ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، وہ نہیں آئیں گے، لیکن سادہ لوگ بھی آئیں گے اور عیاش لوگ بھی آئیں گے ان کی باتوں میں۔ آج انہی کی وجہ سے جو لواطت کا جائز کرا دیتے ہیں، بلکہ فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کتابوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے آج جو اپنی بہن کے ساتھ نکاح یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ کر لو تو حد جاری نہیں ہے، انہی کی وجہ سے آج باپ اپنی بیٹی کو پیار نہیں کر سکتا، استاد اپنے شاگرد کو پیار نہیں کر سکتا، اور بھائی اپنی بہن کو پیار نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ ایک معاشرے کی نظروں میں، معاشرے کے اندر ایک ایسی وبا پھیل گئی ہے، غلط سمجھتے ہیں۔ اس معاشرے کو ایک امن کی طرف لے کر آنے کی ایک ہی طریقہ ہے، واحد ہی حل ہے، اس یزیدیت سے پاکستان کو پاک کیا جائے۔ اور یہ لوگ قتل عام بھی کرتے ہیں، ان کے ہاں سب کچھ جائز ہے، ان کے نزدیک کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، ان کے نزدیک کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے خود یہ من گھڑت روایات، قانونی کارروائی ہونی چاہیے اداروں کو